खबर है में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी। रन डाउन और फिर मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाएंगे। मखसूस नशिस्तों का मामला क्या PTI के हाथ से निकलेगा, डिस्कशन हो रही है और शायद पॉजिटिव बात यह है कि पूरी कौम भी इसे देख रही है। हम फायजी साहब के बड़े मशकूर हैं कि ये कार्रवाई लाइव दिखाई जा रही है। सियासी जमातों ने नए इंतखाबात का मुतालबा करना शुरू कर दिया है। तो क्या मुतालबा इस इंतखाबात से हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? IMF के मुतालबे से जो है एक पूरी बिजनेस कम्युनिटी हो, आम आदमी हो, एम्प्लॉइज़ हों, एक सरतपा एहतजाज बने हुए हैं। और ख़ास तौर पर बिजली के ज़िमन में जो कुछ हो रहा है, और मैं जिक्र करूँगा कि हमारा जो सनती हब लायलपुर जिसे कहते थे और आज फैसलाबाद है, वहाँ किस तरह कबाड़ में जो है वो लूमें बिक रही हैं, इस पर बात करेंगे। और क्या आखिर में बाइडन सदारती जो दौड़ है उससे बाहर हो जाएंगे, और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि उनके जो ऐवान ज़ेरी है उसमें जो करारदाद पास हुई वो आखिर कैसे होगी। पहले बड़ा ल्यूकवार्म सा एक था पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिका का, मगर ये क्या हुआ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब माहिर कानून किसी हाफिज एहसान अहमद साहब, किसी तारफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये जो हम देख रहे हैं आवाम के लिए तो नई बात है, मुख्तलिफ आरा आती हैं। आज मोहतरमा जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने रिमार्क्स दिए कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, हालांकि उन्होंने फहरिस्त जमा नहीं करवाई थी। मगर जाहिर है हर मुअज़्ज़ज़ जो मेंबर ऑफ द बेंच हैं उनका अपनी राय है। आप क्या समझते हैं कि ये प्रोपोर्शन जो एक है जिसे आप मुतनासिब नुमाइंदगी के हवाले से, ये सीटें क्या मुस्लिम लीग नून या किसी और पार्टी को मिलनी चाहिए? अगर PTI या वो आज़ाद पार्टी या जो जिसके वो मेंबर बने हैं वो एलिजिबल नहीं है टू हैव ऑल दो सीट्स, तो कैन वी डिवाइड दो सीट्स अमंग्स्ट दी अदर पार्टीज? जनाब हाफिज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब आपका बहुत शुक्रिया कि दो बड़ी वाज़ेह चीज़ें इसके अंदर हैं कि क्या पाकिस्तान का जो इलेक्टरल प्रोसेस जो है जिसके अंदर दो तरह की सीट्स हैं, एक वो हैं जो आपकी डायरेक्ट सीट्स हैं और नेशनल असेंबली की आपकी डायरेक्ट सीट्स हैं 266, और उसके अंदर 60 सीट्स हैं आपकी विमेन की और 10 सीट्स जो हैं वो आपकी मिनॉरिटीज़ की हैं, और ये बन जाती हैं 336 सीट। इसी तरह आपकी जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उसके अंदर 123 सीट्स हैं जो आपकी विमेन की सीट्स हैं जो पूरे सूबों के अंदर डिवाइड की गई हैं अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन सेंसस जी, और उसके बाद 24 सीट्स ऐसी हैं कि जो आपकी मिनॉरिटीज़ की हैं जो मिलती हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मेजर चंक ऑफ पार्लियामेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो रिजर्व सीट्स या मिनॉरिटीज़ का डिपेंड करता है, और उसका आपके प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस के अंदर, चीफ मिनिस्टर्स के इलेक्शंस के अंदर, और आपकी लेजिस्लेशन के अंदर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है उसके अंदर बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब उसके अंदर यह है कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कंट्रोवर्सी चल रही है वो है आर्टिकल 51(6)D और E की एप्लीकेशन किस तरह आए, आर्टिकल 106 की एप्लीकेशन किस तरह आए, और सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट 2017 जो है जो डील करता है रिजर्व सीट्स को, और इसी तरह आपका रूल 92, 93, 94 है जो इलेक्शन रूल 2017 है। ये सारे वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस लॉ या आपका रूल्स डील करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर डायरेक्ट इलेक्शन के बाद असेंबली की कॉम्पोजिशन बनने जाती है तो उसके अंदर किस तरह जो लोग हैं आपकी रिजर्व सीट्स के आएंगे और क्या उनका मैकेनिज्म है। अब ये है कि काई साहब जो नेशनल लेवल के अंदर जो नेशनल असेंबली की 60 सीट हैं वो सूबों के दरमियान डिवाइड कर दी गई है, हर प्रोविंस की मुख्तलिफ सीट्स है। जिस तरह बलूचिस्तान की 4 हैं, सिंध की KPK की 10 हैं, पंजाब की 32 हैं, और उसके बाद आपकी जो सिंध है उसकी 14 है, और जो उनका इलेक्शन सूबाई लेवल के तौर पे आता है जो भी MNA जीत के आए, और दूसरा जो है आपकी 10 जो हैं वो पूरे मुल्क के अंदर जो मिनॉरिटीज हैं उनका इलेक्शन लड़ते हैं। अब इसके अंदर काई साहब 2002 से लेके 2018 तक ये प्रोसेस जो है बनता रहा, और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की 51 को कई बार अमेंड भी किया गया। अच्छा नहीं आप साहब, ये तो आपने टेक्निकली बात की, मैं ये टेक्निकली बात हो रही है, और भी सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा था कि वी आर हम ज्यादा टेक्निकलिटी की तरफ जा रहे हैं। मगर सवाल ये है कि जो जमीन पे सिचुएशन थी क्या उससे हम आंखें बंद कर सकते हैं? जिस तरह अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि क्या हम अपना, उनके लफ्ज़ दोहरा रहा हूं कि सर जो है हम रेत में ले जाएं, वी डिडंट वी नो व्हाट वाज द सिचुएशन, क्या हुआ
اور کس طریقے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کبھی ادھر دھکے کھاتی تھی کبھی ادھر دھکے کھاتی تھی. تو ڈونٹ وی ٹیک آلسو انٹو کنسیڈریشن وائل میکنگ سچ ڈیسیژنز کوئکلی. حافظ احسان صاحب میں کیسے پہلے صرف جسٹ اے منٹ میں اس کے اندر جاؤں گا کہ پاکستان کے اندر صرف انڈیپینڈنٹ ممبرز اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرتے ہیں جو نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے آئیں اور وہ پولیٹیکل پارٹی ہو اس کو وہ جوائن کر سکتے ہیں اور اس کی پروپورشنز کی بنیاد پہ آئے گا. اب بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس وقت آرٹیکل 51 کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے کہ آرٹیکل 187 کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے؟ اگر آپ آرٹیکل 187 پہ جائیں گے تو یہ اکیڈیمک ڈسکشن آ سکتی ہے اس چیز کے اندر کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. لیکن جب آپ ایک ایسے فیصلے کے اوپر بیٹھے ہوں جو پشاور ہائی کورٹ کے 5 ممبرز بینچ کا فیصلہ ہو اور آپ آرٹیکل 185 کے اندر جا کے اس کو اپیل کے طور پہ سن رہے ہوں تو پھر انٹرپریٹیشن وہی آئے گی جو کانسٹیٹیوشن کی پلین لینگویج ہے. اور وہ پلین لینگویج یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی انڈیپینڈنٹ ایسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتے جو اسمبلی سے باہر ہو, اور جو اسمبلی سے باہر والی پارٹی ہے وہ انڈیپینڈنٹ ممبرز کو اندر آفر نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک اس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تو پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اور لیگل ڈائیکاٹمی اسٹریٹجی کے اندر ہے کہ اگر اس میں کھڑے رہتے اور آج پی ٹی آئی اپنا کیس سپریم کورٹ کے اندر لے کے آتی تو میرا خیال ہے کہ مچ بیٹر ہوتا اور ان کے بہت چانسز ہے آرٹیکل 51 کے مطابق سیٹس لینے کے. ٹھیک ہے. عابد زبیری صاحب آپ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ایک تو یہ بھی فکرہ سنا ہم نے کہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا جو الیکشن کمیشن تھا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ آپ اور ہم جو سرکمسٹانسز ہیں جب سپریم کورٹ کے سامنے یا پیکس کورٹ کے سامنے جو میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز میں ہم نے دیکھا کہ قتل کے مجرم جو ہیں وہ رہا کر دیے گئے, تو کیا یہ کنسیڈریشن نہیں ہونی چاہیے کہ ایک پارٹی کے ساتھ ہو کیا رہا تھا؟ زبیری صاحب میرے خیال زبیری صاحب تک میری آواز نہیں جا رہی, دوبارہ رابطہ کرنے کی ان کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں. جی میں تو حافظ احسان احمد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ٹیکنیکلی دیکھیں نا, میں کوئی توہین نہیں کرنا چاہتا مگر یہ تعریف بڑی مشہور ہے قانون کے بارے میں کہ اٹس لائک کاپ ویب وچ از جسے طاقتور تو نکل جاتے ہیں مگر کمزور جو ہیں پھنسے ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایک پارٹی, یہاں آپ کو بھی پتہ ہے جس طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں پارٹیوں کے, یہاں جس طریقے سے جو ہے وہ ایکسپلین کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو اب بات یہ ہے کہ ان حالات میں اٹھا کے چلیں, یہ ان کو سیٹیں دے دیں گے تو ڈو دے ڈیزرو دی سیٹس, جنہوں نے اگر ہم متناسب نمائندگی کے جو اصول ہے اگر اس کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں قائد صاحب بالکل آپ کی بات اس حد تک مناسب ہے کہ پاکستان کے الیکٹرل پروسیس ہمیشہ سے جو ہے کسی نہ کسی ایک پارٹی کے لیے وکٹم بنتا آیا ہے, اور یہ پاکستان کی حافظ صاحب میں ایک منٹ کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میرا رابطہ بحال ہوا ہے. جناب عابد زبیری صاحب دو پوائنٹ آف ویو ہیں اور دونوں کو بڑی صراحت و وضاحت کے ساتھ جو حافظ احسان احمد صاحب نے کہا کہ اگر ہم ایک آرٹیکل کی طرف جائیں تو یا دوسری کی طرف جائیں اور یہ سپریم کورٹ کی ثوابدید ہوگی. تو میں یہ دوبارہ سوال دہراتا ہوں جس طریقے سے جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا, اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ وہ سارے سرکمسٹانسز جس کے تحت یہ الیکشن ہوئے, یہ فارم 45 47 جو بھی ہوا, روکا گیا نہیں روکا گیا, وہ ہمارے سامنے ہے. تو کیا عدالت کو ان حالات کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر کرے گی, اس میلیو کو جس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ایک پارٹی کبھی ادھر ٹکرے ماری تھی کبھی ادھر ٹکرے ماری تھی, میں اس میں جاؤں میں اس میں جاؤں, بیکاز whatever was happening it was very obvious, I need not repeat it. زبیری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قاضی صاحب. دیکھیے یہ آپ کو 2 سال پیچھے جانا ہوگا. یہ شروع ہوا نو کانفیڈنس موو سے, وہاں سے دیکھے جو ہوا بعد میں جو بات سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح سے کون کون لوگ اس میں شامل تھے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹانے میں. ٹھیک ہے نو کانفیڈنس موو کا آئین دیتا ہے اس اختیار, لیکن ایک پیچھے پوری ایک طرح سے چیز تیار کی گئی, پی ڈی ایم حکومت آئی, پھر اس کے بعد دیکھیے چیزیں ہوئی وہ آپ کے سامنے ہیں. پھر وہ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا, آج تک اس کی انویسٹیگیشنز نہیں ہوئی, آج تک پروسیکیوشنز اس میں نہیں ہوئی ہیں. اس کے بعد اس پارٹی پہ ہر طرح کا
कहर और नाजिल हो गया, और आप देखिए उनके लीडरान, सारे लीडरान जेल के अंदर हैं, कुछ को बेल मिली, कुछ को निकलने नहीं दिया जाता। तो ये सारे और फिर जब इलेक्शन हुए, वो पार्टी सबसे ज्यादा, आप देखिए पीटीआई जो थी सबसे ज्यादा मकबूल पार्टी थी, लोगों ने देखा कि ये हो रहा है, तो उस पर उन्होंने चाहा कि उन्होंने किसी और पार्टी का इलेक्शन, अभी देखिए नून लीग का हुआ, नवाज शरीफ साहब अपोज उनका कोई आया नहीं, वो इलेक्ट हो गए, किसी ने उस पर सवाल नहीं किया। इनके इलेक्शन को एक दफा डिक्लेयर किया गया इलेक्शन से पहले कि जी गलत था, फिर का इलेक्शन का, उसको भी नहीं माना गया। जब उन्होंने उसको चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने वो विदाउट इंटर कोर्ट अपील वो एंटरटेन करके बल्ले का उनसे निशान ले लिया। अच्छा, बल्ले का निशान लेने का मतलब उन्होंने इंटरप्रेट ये किया, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत, कि जी वो पार्टी के जी वो इंडिपेंडेंट हो गए। कि मेरा व्यू ये है कि वो उन्होंने अपने फॉर्म जो थे वो पीटीआई के भरे थे, उन्होंने कोई आज़ाद हैसियत से नहीं अपने फॉर्म भरे थे, और फिर उसके बाद उनको कहा कि जी आप आज़ाद हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स दे दिए गए। फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन पे आपने देखा टोटली धांधली हुई। इलेक्शन कमीशन तो शुरू से धांधली करता हुआ रहा है, इलेक्शन भी नहीं कराए जो टाइम था, और हर तरह से आइन को तोड़ता है, अंडर इंस्ट्रक्शंस काम कर रहे हैं वो, उनको बिल्कुल नहीं दिया गया उनको ये। और फिर उन्होंने उनके इलेक्शन पर आपने देखा फॉर्म 45 लेके लोग फिर रहे हैं, आज भी फिर रहे हैं, और जो फॉर्म 47 की हुकूमत बना दी सारी इंटरपोलेशन के साथ, वो केस भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन वो लग नहीं रहा। और मुख्तलिफ ट्राइब्यूनल से लाहौर के अंदर जब चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा, जो आप एलिवेट हो गए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि ट्राइब्यूनल के जज का नाम दिया, तो उन्होंने उनको नोटिफाई नहीं किया। तो ये सारी चीजें, और बहुत एंड में आके किया, तो ये सारी चीजें। साहब मैं माफी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, अजान की ब्रेक है, अजान की ब्रेक के बाद मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं। बहुत अहम मसला है, कौमी मसला है, जिस पर डिपेंड करेगी आने वाली हमारी जो एक पार्लिमानी तारीख जो बन रही है, इस पर हम बात करेंगे। और एक छोटा सा ब्रेक, अजान, उसके बाद आपसे दोबारा बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ज़ुबैरी साहब, मैं चाहूँगा आप बात मुकम्मल करें, फिर मैं हाफिज़ एहसान साहब की तरफ भी जाऊँगा। जो हाफिज़ एहसान साहब ने बात की, मैं आसानी के लिए बात कर रहा हूँ ताकि लोगों को समझ आ जाए। तो उन्होंने कहा दो, एक टेक्निकल इंटरप्रिटेशन है, एक दूसरी उन्होंने दो, यानी जो हमें पॉसिबल जो आ सकते हैं फैसले, उस पर बात की। आप इन दोनों को कैसे कंपेयर करते हैं, अगर आपने हाफिज़ साहब को सुना हो? ज़ुबैरी साहब। अनफॉर्चुनेटली मैंने उनको नहीं सुना, लेकिन जो भी सिनारियो है मेरे ख्याल से एक ही सिनारियो है कि फैसले तो ज़ाहिर बात दो ही आ सकते हैं, या तो उनको सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, उनको मिलेंगी नहीं मिलेंगी, या दूसरों में तकसीम होंगी या नहीं होंगी, यही सिनारियो है। और उसके अलावा तीसरा कोई सिनारियो नहीं है। मेरा व्यू ये है कि सिंपल, क्योंकि इन्होंने पीटीआई वालों ने अपना फॉर्म लड़ा था, इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में अगर शमूलियत भी इख्तियार कर ली, लेकिन कोर्ट को ये देखना है कि अगर ये इस वजह से उन्होंने शमूलियत इख्तियार पड़ी क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। अगर इस कोर्ट इस नतीजे पहुंचती है कि ये उनका फैसला गलत था, ये इनका आज़ाद नहीं थे, इनकी हैसियत बरकरार है एस पीटीआई होल्डर, तो ये सीटें उनको मिलनी चाहिए। जब उनको अगर मिल जाएंगी तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात खत्म हो जाएगी। दूसरी बात है, अगर उन्होंने कहा कि जी ये आज़ाद हो गए क्योंकि उनसे सिंबल ले लिया, जो मैं समझता हूँ नहीं है, फिर कोर्ट को देखना होगा कि अगर उन्होंने उसमें शामिल हुए, फिर वो सारे इशूज आ जाएंगे कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन लड़ा अपने उस पर, या आज़ाद हैसियत से उनके लीडर ने लड़ा। फिर वो उनको देखना होगा कि वो जो केपी में कुछ सीटें दे दी गई उनको, जबकि कोई पार्टी ने जीता नहीं था, बाप पार्टी ने, लेकिन उनको वहाँ की सीटें मिल गई थी। खुद इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्डर मौजूद जो आज आई थिंक कोर्ट को भी दिखाया गया। तो ये सारी चीजें, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि सीटें उनको मिले या ना मिले, दूसरी जो जमातें हैं उनको उसका शेयर नहीं मिल सकता, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है क्लियरली कि आपकी जितनी सीटें आप जीतेंगे नेशनल असेंबली, उसके हिसाब से आप जो आपकी सीटें आर्टिकल 51 में लिखी हुई है माइनॉरिटीज की और अकलियतों की और ख़वातीन की, उसकी सीटों के आप हकदार होंगे, उससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकती। फिर तीसरी बात ये कहनी होगी जी फिर उन सीटों का क्या होगा, वो खाली होगी, उस बेशक वो खाली रहें, क्योंकि उनको ये थोड़ी है कि जो पार्टी है उसमें उन्होंने शमूलियत भी इख्तियार नहीं की उन आज़ाद लोगों ने, तो उनको उससे ज्यादा उसका शेयर मिल जाएगा, क्योंकि अगर वो शामिल होते तो उसके साथ उनका शेयर बनता है। तो यहाँ तो वो शामिल नहीं है, उन्होंने तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की है। तो ये सिनारियो मेरे हिसाब से जो फैसला आना चाहिए, होपफुली ये फैसला आएगा कि ये इलेक्शन कमीशन की बिल्कुल ज्यादती थी, उन्होंने उनको आज़ाद डिक्लेयर किया, ये सीटें पीटीआई की उनको मिलनी चाहिए। अच्छा हाफिज साहब, मैं बड़ा सादा सवाल अपने समझने के लिए और अपने नाज़रीन के समझने के लिए, आपने दो आर्टिकल्स को मेंशन किया और उसमें ज़ाहिर है अगर आप एक पे जाते हैं तो शायद कुछ रिजल्ट हो, जिस तरह मैं समझा आपकी बात, क्योंकि मैं तो मुब्तदी हूँ और बिल्कुल कानून का इल्म नहीं है। और हैड यू बिन, अल्लाह ताला आपको एलिवेट करे और आप सुप्रीम कोर्ट के आप ही जज बने, अब मैं आपसे आपकी राय पूछना चाहता हूँ, विच आर्टिकल यू गो विद, जो आपने दो मेंशन की थी?
دیکھیں قائد صاحب، میں نے جو مینشن کیا تھا وہ میں نے کیا تھا ایک آرٹیکل 185 جس کے اندر کیس سنا جا رہا ہے، اور دوسرا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا آرٹیکل 187 کے کمپلیٹ جسٹس کے لیے. لیکن کمپلیٹ جسٹس اسی کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کیس سن رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر 185 کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کو سن رہی ہے تو اس نے ری رائٹ آف دی کانسٹیٹیوشن نہیں کرنا، اور ری رائٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے کہ میری خواہش یا آپ کی خواہش یا کسی اور کی خواہش کے مطابق نہیں ہے، فیصلہ وہ ہونا ہے جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے. اور پہلی دفعہ 9 اپریل 2022 سے لے کے جو پہلا کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ان پولیٹیکل پارٹیز کا گیا ہے، اس کے اوپر اس چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ بنایا ہے. نہ اس وقت قاسم سوری کے دور کیس کے اندر بھی فل کورٹ بنا تھا، اس وقت بھی کچھ ججز کو نہیں ڈالا گیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بینچز کی کمپوزیشن ایک بہت بڑا ایشو تھا، کبھی 3 ممبرز، کبھی 5 ممبرز، کبھی 7 ممبرز، کبھی 9 ممبرز، اور سپریم کورٹ ایک کنٹروورسی کے اندر رہی ہے. اب یہ ہے کہ ایک لارجر بینچ نہیں، فل کورٹ بیٹھا ہے جس کے اندر 13 ججز ہیں. اب پاکستان کی سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرتا ہے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ماننا چاہیے. اس کے اندر صرف ایک چیف جسٹس ایک ووٹ رکھتا ہے، اس کے اندر جسٹس منصور کا ایک ووٹ ہے، اس کے اندر جسٹس منیب کا ایک ووٹ ہے، اس کے اندر جسٹس من اللہ کا ایک ووٹ ہے، افیہ افریدی کا ایک ووٹ ہے، جسٹس عائشہ ملک کا ایک ووٹ ہے. سب کے ایک ایک ووٹ ہیں اور کوئی جج دوسرے پہ ڈومینیٹ نہیں ہے. اگر اس کانٹیکس کے اندر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ کا کام ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہے. اگر کانسٹیٹیوشن پروویژن کلیئرلی ایمبیگس نہیں ہے اور پلین ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کی انٹرپریٹیشن کرنی چاہیے، اور وہ انٹرپریٹیشن جو ہے پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایکسپٹ ہونی چاہیے. یہ جو بات کی بالکل مناسب بات کی آپ نے، اور ہمیں یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے کریکٹ کیا جب ہم آفتی کیمرہ بات کر رہے تھے کہ وہ جو میرے خیال میں وزیر موصوف آج ان کی پریس کانفرنس بھی ہوئی اس حوالے سے، میں پوری تو نہیں سن سکا لیکن اس پہ بھی بات کرتے ہیں. مگر زبیری صاحب، یہ تو بالکل اصول کی بات ہے کہ جس طرف یہ کب ہم ماننا شروع کریں گے جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہو، میرے خلاف آئے یا حق میں آئے تو اس کو ہم مانیں. مگر یہ جو بات کی آج بلوچستان عوامی پارٹی پر کوئی ایکشن نہیں لیا، تو یہ کیا ڈسکریمنیشن میں نہیں آ جائے گا کہ جو بی اے پی ہے اس نے کوئی فہرست جمع نہیں کروائی تھی؟ جناب زبیری صاحب. بالکل، میں نے پہلے بھی آپ کو دیا کہ باپ پارٹی نے کوئی فہرست نہیں جمع کرائی تھی اور ان کو سیٹیں دی گئی. تو آپ دیکھیں نا، الیکشن کمیشن نے یہاں ان کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ آزاد ہو گئے کیونکہ ان سے سمبل لے لیا گیا. لیکن جو پوائنٹ از دیٹ کہ آپ کورٹ کا فیصلہ کوئی بھی آئے، کسی طرح آئے، ہم پہ بائنڈنگ ہوتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہم اس سے خوش ہوں یا ہم اس سے ایگری کریں، لیکن پوائنٹ از دیٹ اٹ از بائنڈنگ آن اس بیکاز یہ ہمارا اثر ہے. اور کورٹ کو انٹرپریٹ کرنا ہے، یہ نہیں ہوتا کسی خواہشات ہو یا نہیں ہو. خواہشات کی بات تھوڑی ہوتی ہے، آدمی اپنا کیس پیش کرتا ہے. لیکن یہ جو حافظ صاحب، معافی چاہتا ہوں، حافظ صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کانٹ ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن، یہ تو درست ہے نا؟ بالکل ری رائٹ کی بات تو ہو نہیں، انٹرپریٹیشن کی بات ہو رہی ہے. انٹرپریٹیشن انہوں نے کرنی ہے، ری رائٹنگ تو نہیں کر رہے. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اس میں ورڈز ایڈ کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. ان کو انٹرپریٹیشن کرنی ہے. 2-3 اب دیکھیں 5 جج بیٹھے، 3 ایک انٹرپریٹیشن کرتے، 2 مائنورٹی بھی جاتے ہیں، انہوں نے بھی انٹرپریٹ کیا. انٹرپریٹیشن کی بات ہو رہی ہے، ری رائٹنگ کی کہاں بات ہو رہی ہے؟ ری رائٹنگ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. بات یہاں یہ سمپل یہ ہے کہ کورٹ نے دیکھنا ہے کہ پارٹی سیٹیں ان کو ملی. یہ پارٹی تھی جس کا آپ نے سمبل لے لیا، اس کو سیٹیں جیتی ہو اور اس کو حساب سے ان کی سیٹیں ان کو ملنی چاہیے. ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کی کوئی بات نہیں ہو رہی. لیکن آپ دیکھیں اگر یہی بات ہے، ہمیں ہمیشہ کورٹ کے فیصلے ماننے چاہیے، تو پھر مولوی تمیز الدین خان کا بھی سپریم کورٹ کا فیڈرل کورٹ کا فیصلہ تھا، وہ بھی ہم پہ بائنڈنگ ہونا چاہیے. وہ بعد میں سیٹ اسائڈ ہوا. اس طرح اور ہماری تاریخ کے حصے میں سپریم کورٹ نے بھٹو صاحب کا جو مختلف فیصلے آئے سر، اور اس میں پھر وہ بھی ہم بھی سپریم کورٹ کے تھے، ہمیں ماننا چاہیے. مطلب ہم ان سے اختلاف نہیں کر سکتے. یہ کیا بات ہوئی؟ کورٹ جو ہوتی ہے غلط کرتی ہے. جی بالکل، تاریخ میں اس کا برا مجھے باپ میرے خیال میں اس پہ ہم کا جو آپ نے کویسچن کیا ہے میں اس کو ایک ایکسپلین کرنا چاہوں گا. جی کوئکلی سر، کوئکلی. اچھا قائد صاحب، باپ کی بار بار اگزامپل دی جا رہی ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ باپ اس دور کے اندر پی ٹی آئی کی الائی تھی. نمبر 2 یہ تھا کہ باپ نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے جنرل الیکشن کے اندر حصہ لیا تھا، اور ان کا جو تھا اس وقت چیف منسٹر بھی موجود تھا. اور کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ قدغن نہیں ہے کہ آپ کی ہر پروونس کے اندر سیٹ ہونی چاہیے. کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک بھی سیٹ ہوتی ہے تو آپ اس پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں. فہرست لازمی ہے دینا. آپ کا اس کیس سے کمپیئر کرنا میرا خیال ہے مناسب. یہ مجھے آخری سوال یس اور نو میں دے دیں، وقت ختم ہو چلا. کیا ان کو فہرست نہیں دینی چاہیے تھی جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے فہرست نہیں دی لہذا نو سیٹس؟
بالکل دینی چاہیے تھی نا. دیکھیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ جب آپ الیکشن لڑ رہے تھے تو آپ کو سیکشن 104 کے مطابق دینی چاہیے تھی, اور آج تک وہ لسٹ جو ہے وہ ریٹین نہیں ہے پی ٹی آئی. میں اس بات پہ آپ سے معافی چاہتا ہوں, مجھے روکنا پڑ رہا ہے کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. بہت اچھی بات کی, جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے ہمیں منظور ہوگا, مگر یہ بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. جو باپ والا معاملہ ہے اسے کیوں ملی اور ادھر نہیں ملی. تو ہم تو رول آف لا کی بات کرتے ہیں تاکہ ملک آگے بڑھے اور آگے چلے. پروگرام بھی آگے چلے گا. بڑی اہم خبریں ہیں ہمارے ساتھ. نئے انتخابات کا مطالبہ, آئی ایم ایف, کیا یہ ایک ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہوگی ہمارے لیے, جس طرح یہاں کے کاروباری حضرات کہہ رہے ہیں, چیمبرز کے لوگ کہہ رہے ہیں. بریک کے بعد انتہائی اہم گفتگو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اکرام الحق. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, معیشت دان ہیں, ٹیکس کے ماہر ہیں, بہت سے ان کے تعارف کے والے ہیں, مصنف بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر صاحب, میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں. آج ہی میرے جو اورنگزیب ملک صاحب ہیں, جو ہمارے بیورو چیف ہیں فیصل آباد سے, انہوں نے 2-3 خبریں بھیجی ہیں. ایک خبر یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں 40,000 پاور لومز جو ہیں وہ کباڑ میں بکی ہیں, اور 1.5 سال میں جو بجلی کا بل تھا, بجلی کی قیمت تھی 35 روپے سے 65 روپیز ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے, اور جو ہماری وہاں پہ انڈسٹری ہے, جو پاور لوم ان پرٹیکولر, وہ 50% کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں. یہ جو بیلٹ ٹائٹننگ, انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے, کانٹ اٹ ریک فردر ہیوک اپون آلریڈی بینکرپٹ اکانومی, سو ٹو سے. معافی چاہتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. جی, میرا خیال ہے کہ حکومت کو اب شاید ان کے ہاتھ سے یہ بات بھی نکل چکی ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی ڈیمیج کنٹرول بھی کر سکیں. اس دفعہ تو آئی ایم ایف نے بیٹھ کر ایک شک جو ہے وہ اپنی مرضی سے فائنانس ایکٹ میں بھی ڈالی, اور بجٹ بھی انہوں نے بنایا. سو اب میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہی پرانا ایسٹ انڈیا والا ماڈل ہے. یہ اب نیو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے جو ہمارے سر کے اوپر بٹھا دی گئی ہیں, اور اس میں ہرگز ہمارے لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ اشرافیہ جو ہے پاکستان کی, اور یہ جو مراعات یافتہ طبقات ہیں, اب یہ اس حالت تک اس ملک کو پہنچا چکے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ لاکھوں مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں. 50% ہماری انڈسٹری بند ہو چکی ہے. بجلی کا بحران بھی دراصل سوائے ان کی چوری چکاری کے اور غلط معاہدے کرنے کے, آئی پی پیز کے, اور اس میں کک بیکس لینے کے, اور کچھ نہیں ہے. اور وہاں پہ کسی قسم کی وہ, آپ دیکھیے اگر آپ نے بیڈ گورننس کا کوئی بہترین کلاسیکل ماڈل دیکھنا ہو تو وہ آپ اپنی الیکٹریسٹی, آپ نے بلا وجہ اپنی کیپیسٹی بڑھاتے رہے, اور یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کنزمپشن جو ہے وہ کہاں جائے گی. جب ڈیمانڈ نہیں ہوگی اکانومی میں, اکانومی نیچے جا رہی ہوگی, اب کیپیسٹی چارجز تو آپ نے دینے ہی دینے ہیں. تو یہ جو اس قسم کی سوچ ہوتی ہے کہ ابھی آئی پی پیز لگوا لو, کک بیکس لے لو, اس کے بعد پھر قرضے لیں گے, اور پھر قرضوں کی ادائیگی. اس دفعہ آپ نے دیکھا بجٹ میں 9.733 بلین, یعنی اگر عوام کو بتانا چاہیں تو ہم پاکستان اگر جتنا مرضی ٹیکس اکٹھا کر لے, وہ یہ سود اور سود کی ادائیگی ہی پوری نہیں کر سکتا ہے, اور اب یہ مزید بڑھے گا. یعنی کہ اگر ان کی اپنے ہی بجٹ. ڈاکٹر صاحب, میں معافی چاہتا ہوں, ایک سوال اور آج اٹھایا گیا, میرے لانگ ٹائم فرینڈ اور دوست اور بڑے فیمس کالمسٹ جناب احمد میر صاحب نے بھی آج لکھا کہ جی پی ایم صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارا بجٹ اس دفعہ سارے کا سارا آئی ایم ایف نے لکھا ہے, مگر ساتھ انہوں نے ایک اور اشارہ بھی دیا ہے کہ if all this budget is being written or done by IMF, تو ہمارے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں وہ اس بارے میں ان کے تحفظ کے لیے ہمیں کچھ پریشان ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب. جی بالکل, دیکھیے ساری گیم تو یہی تھی کہ پہلے آپ کو جو تھا جیو اسٹریٹجک سچویشن میں اس طرح سے وہ آپ کو لے آئیں کہ آپ ایک ایسی معاشی سطح پہ پہنچ جائے کہ وہ پھر آپ پر اپنے جو ہے وہ بہت سی اور بھی جو کنڈیشنز ہیں وہ لگاتے رہیں. اب ظاہر ہے کہ ایک ہمارا صرف چین کے ساتھ ہی اس وقت ہمارا قرضہ, یعنی بائی لیٹرل ہمارا سب سے بڑا اس وقت چین ہی کریڈیٹر ہے, یعنی سب سے زیادہ قرضہ 29 بلین اب ہم نے صرف چین کا ہی دینا ہے. ان کے آئی پی پیز کی پیمنٹ بھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں. ایک طرف تو ہمیں چائنیز پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو ہم نے کہا تھا سوورن گارنٹی میں کہ آپ اس کا علیحدہ فنڈ رکھیں گے اور یہاں پیمنٹ ڈیفالٹ نہیں ہوگا. اب دوسری طرف ویسٹ کہہ رہے ہیں, یعنی امریکہ
اور ظاہر IMF ہوگا تو ان کے ادارے ہیں کہ آپ ہم سے اور پیسہ لے لیں مگر پھر یہ آپ چائنا کو نہیں دیں گے. اب دیکھیے یہ کنڈیشن تو بالکل واضح آپ کو سمجھ آ گئی کہ انہوں نے ایک طرف سے ہمیں قرضوں میں جکڑا اور دوسری طرف سے یہ بھی کہا کہ اب آپ کسی قسم کے چین کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جو آپ کا سی پیک تھا یہ آگے نہیں چل سکے گا. ظاہر ہے پاکستان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ 9.7 ٹریلین کا جو اس دفعہ سود کی ادائیگی ہے وہی پوری کر سکیں تو ظاہر ہے کہ پھر 3 ٹریلین کا قرضہ اور مزید لینا پڑے گا. پہلے تو سود کی ادائیگی اور جو ڈاکٹر صاحب ہمارے وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ 750 ارب روپے کی جو ہے سیلز ٹیکس کی چوری ہے. ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ میں نے اگر if I am wrong please correct me کہ یہ جو ہم نے چائنا سے قرضہ لیا ہے سنا یہ مہنگا ترین قرضہ ہے کیونکہ IMF ورلڈ بینک تو 1-2% بھی دیا کرتا تھا. یہ تصور درست ہے یا غلط صحیح ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں یہ بالکل صحیح ہے آپ کی بات کہ یہ جو ملٹی لیٹرل قرضے ہوتے ہیں یہ لانگ ٹرم یہ IMF کو چھوڑ دے وہ تو خیر ایک اور ہی طرح کا پروگرام ہوتا ہے تو ایڈجسٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں مگر ورلڈ بینک سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے جو بھی آپ ان بینکوں سے لیتے ہیں ورلڈ بینک وغیرہ سے یہ تو طویل مدت کے ہوتے ہیں 30-35 سال کے اس میں برائے نام قسم کا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو چائنا نے بھی اور انڈیا نے بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیے اپنا انفراسٹرکچر بڑھایا اپنی آمدنی بڑھائی انہیں سے. ہم تو دراصل یہ کر رہے ہیں کہ جو قرضہ بھی لے رہے ہیں وہ سارے کا سارا ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ پورا کرنے میں اسی میں ضائع ہو جاتا ہے اور فسکل ڈیفیسٹ کا ایک آئٹم اکیلا ہی کافی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کیونکہ میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہتا ہوں شبر زادی صاحب ہوں آپ لوگوں نے فگرز دیے ہیں 150 سے 200 بلین ڈالر ہمارا باہر پڑا ہوا ہے. ادھر ہمارے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے معذرت خواہانہ انداز میں ہمیں انہیں خوشخبری سنائی ہے کہ بھائی آپ کا بیڑا غرق سیلری کلاس کا. میں اب لفظ اپنے استعمال کر رہا ہوں مطلب ان کا یہ تھا انسٹیڈ آف پشنگ فردر ٹو دی وال یہ جو ہماری ورکنگ کلاس ہے یا سیلریڈ کلاس ہے یہ باہر کا جو پیسہ ہے جس میں 100 ارب روپے کی 100 ارب ڈالر کی وہ کہہ رہے ہیں کہ منی ٹریل ہی کوئی نہیں ہے. کیا ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا اور کیا اوپر کی جو اشرافیہ ہے اس کی سبسڈیز ختم نہیں کی جا سکتی بجائے اس کے کہ ہم ایک کائنڈ آف انریسٹ انوائٹ کر رہے ہیں ملک میں؟ ڈاکٹر صاحب جی بالکل صحیح ہے. یہ جو سفید پوش طبقہ ہے اور ظاہر اس کا پھر نیچے ہماری ورکنگ کلاس یہ باہر کیف ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ کبھی نہیں اٹھے گی. ابھی آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں جب انہوں نے اس طرح کی ٹیکس کا کیا تو وہاں بھی ریوولٹ ہوا ہے جہاں بھی ہوگا. اور کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ میں جو سبسڈیز دی اور جو ایون یہ دیکھیں ہم عجیب سی بات ہے کہ جو نیشنل ہماری اسمبلی میں لوگ بیٹھتے ہیں ان کو کس چیز کی جو ہے وہ بجٹ ملنے چاہیے. یہ تو تھرڈ یعنی کہ ظاہر ہے لوکل گورنمنٹ کا کام ہے نالیاں ٹھیک کرانا ان کے لیے بھی ہمیں ضرور بجٹ رکھنا ہے. مگر یہ بات آپ نے بالکل درست فرمائی ہے کہ دراصل یہ لوگ جو ہیں ان کی دولت باہر ہے سب ڈکلیئرڈ ہے. اب وہ آپ کو یاد ہوگا 2018-19 کے ایمنیسٹی میں کچھ حساب سے تو ڈکلیئر ہو گئی. یہ سارے تو نہیں ابھی ہوئے پاکستان کے لیکن وہ بھی جو ہو چکے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں اور ابھی تو بے شمار ایسے پڑے ہیں جو کہ لوگوں نے کرائم پروسیڈ سے بنائے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ لوگ ہیں جو اقتدار میں رہے ہیں. اب وہ واپس لانے کے لیے اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے ورلڈ بینک کا جو تھا وہ انیشیٹو اپنی جگہ پہ ہے اور بھی بہت سے اب تو ذرائع پیدا ہو گئے ہیں مگر ولنگنیس ہی نہیں ہے. یہی تو وہ طبقہ جو چاہتا ہے کہ یہاں سے پیسہ کمائے باہر بھیجتا رہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہاں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ IMF بھی کہہ رہا ہے کہ ڈالر خدا نخواستہ جو ہے وہ 330 تک جائے گا. ایک تو یہ بات. اور ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی کیپ ہوگا اس کا جو بجلی کی قیمت ہے کیونکہ اپوزیشن تو فگرز دے رہی ہے بڑے ہم اس کو ظاہر ہے وہ تو ایک پارٹیزن ہے تو 150 کی بات خدا نخواستہ کرے اللہ کبھی نہ کرے تو یہ کہاں رکے گا اور کیا ڈالر جو ہے جس کو SIFC نے یا انہوں نے کسی طریقے سے روک رکھا ہے شکر ہے روک رکھا ہے یہ کہاں تک جاتا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے وہ تو ابھی 5 بلین کے ظاہر ہے کہ مارکیٹ سے اسٹیٹ بینک نے خریدے اور پیمنٹس بھی کرنی تھی باہر. اگر آپ کو 25 ارب ہر سال باہر دینے ہیں تو باہر سے تو آپ بہت مہنگے قرضے اب آپ کو ملیں گے کیونکہ آپ ریٹنگ ہماری اتنی نیچے آ چکی ہے چاہے وہ بینکس کی ہو چاہے حکومت کی ہو کیونکہ حکومت ہر وقت بینکوں سے پیسہ لیتی رہتی ہے. بینک بھی خوش ہوتے ہیں کہ 4-5% کے اسپریڈ کے اوپر جب آرام سے کام ہو رہا ہے
تو وہ کیوں کسی اور کو قرضہ دیں؟ تو یہ آپ کو آگے جا کر پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے ساتھ تو بہت ایک اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو ڈی ویلیویشن کی طرف اشارہ کر رہے تھے، ایک ہمارے ساتھ اور بھی بہت خدا نخواستہ جو ہے وہ بہت زیادتی ہونے والی ہے، وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں ایون چائنیز بھی کہ دیکھیے اب آپ ہمارے پیسے نہیں دے رہے ہیں، گوادر کا پورٹ بنتی کب نہیں بنتی، مطلب ایئرپورٹ نہیں بن سکا، جو ریلوے لائن ML1 بننی تھی جس کی وجہ سے آگے سی پیک کی کامیابی تھی وہ ڈیفر ML1 کر تو دیا، ہم نے شیلف کر دیا نا ڈاکٹر صاحب؟ جی یہ پھر ڈیفر کر دیا ایک دفعہ 1 بلین سے یہ شروع ہوتے ہوتے اب اس وقت دیکھیں 7 وہ بلین ڈالر تک پہنچ چکی، اس کی ویلیو پھر بھی ہم اس کو ڈیفر کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے اس کے لیے بھی ہمیں قرضہ، اور IMF نے کلیئر کہا ہے کہ اگر آپ اچھا ابھی آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ چین ہم سے کچھ مطالبہ کر سکتا ہے، کیا مطالبہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ظاہر ہے وہ یہ ہم سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھی دیکھیں اب یہ آپ ہمارا قرضہ بھی رکھ، کیونکہ انہوں نے بھی تو کمرشل بینک سے اور ادھر ادھر بہت ہائی ہمیں، آپ نے جو پہلے فرما رہے تھے آپ کہ یہ تو ہم نے مہنگے ترین قرضے لیے، اور وہ چائنا نے آگے جو اپنے کمرشل بینک سے رکھے ہوئے ہیں، اگر جو ان پہ کنٹرول ان کا اپنا ہے مگر وہ تو ایسے ہی ڈیل کرتے ہیں جیسے باقی کمرشل بینک ڈیل کرتے ہیں، تو پھر پاکستان کی سوورن گارنٹی اگر انہوں نے انووک کر دی تو پاکستان کو تو اپنے ساتھ دینے پڑیں گے، تو یہ بڑی ایک مصیبت ہے کہ صورت ہوگی کہ ایک طرح سے ویسٹ کے ہمیں کھینچ رہا ہوگا، دوسری طرف سے چائنیز کہہ رہے ہوں گے، اور یہی پھر یہ لوگ جو ہے چاہے ہمارے جو بینکر کا بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، بات روکنے کو نہیں کرتا مگر آپ نے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، اور یہ جو اندر یہ باہر سے جو پیسہ لوگوں کو گیا 11-12 بلین ادھر گیا ہے، ان کو ہاتھ ڈالیں، عوام کو ریلیف دیں، اس ملک کو خوبصورت بنائیں اور آگے چلائیں۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ بہت اہم مہمان ہوں گے، سابق مشیر صدر ٹرمپ جناب ساجد تارڑ صاحب، ہمیں بڑی اہم گفتگو ان سے کرنی ہے، بڑے اہم الیکشن ہونے والے ہیں اور کچھ اور بھی بڑے اہم معاملات جو پاکستان سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں ایک انتہائی اہم شخصیت جناب ساجد تارڑ صاحب، سابق مشیر صدر ٹرمپ جوائن کیا ہے۔ اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا ایک اکھاڑا یا کھیل یا ڈیموکریسی کے حوالے سے وہ امریکہ میں سجا ہوا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ دو باتیں سر میں آپ سے پوچھوں گا، ایک تو یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس میں بڑا آگے گئے ہیں ٹرمپ، اور دوسرا یہ بتائیے کہ یہ جو الیکشن ہے، کیونکہ امریکہ کے الیکشن کا ہمارے اوپر بڑے اثرات ہوتے ہیں، ان کیس ٹرمپ ونز اس کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان پہ، اور اگر بائیڈن جیتتے ہیں اور کیا بائیڈن ہی رہیں گے یا ان کو ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ جناب تارڑ صاحب۔ تھینک یو سو مچ۔ میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت ڈیموکریسی از ان ڈکلائن، اور صرف امریکہ میں نہیں پوری دنیا کے اندر ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، اتھارٹیرینزم از آن دا رائز، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ اسٹرانگ ہو رہی ہے ہر کنٹری کے اندر۔ دس از این انٹرنیشنل فینامینن، صرف امریکہ کے اندر نہیں۔ اب امریکہ کے اندر کیا ہے کہ پچھلے 12 سال سے براک اوباما گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں، پریزیڈنٹ کے حالات آپ نے دیکھے ہیں، اور سب سے بڑا جو سبق اس میں سے اگر دیکھا جائے تو اس ڈیبیٹ کو پریزیڈنٹ شی نے بھی دیکھا ہوگا، چائنا والوں نے، اور اس کے بعد پوٹن نے بھی دیکھا ہوگا اس کو کہ ان کے حالات انٹرنل کیا ہیں، کس قسم کے لوگ جو ہیں وہ کنٹری کو چلا رہے ہیں، جو دو فکرے بھی صحیح طریقے سے نہیں بول پاتے۔ تو ڈیپ سٹیٹ اور پیچھے سے جس طرح ایک میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہے کہ چلاتا کوئی ہے، بیٹھا سامنے کوئی اور ہوتا ہے، چہرہ کوئی اور ہوتا ہے۔ اس وقت دیکھا جائے تو ڈیموکریٹ پارٹی جو آج سے نہیں، اس وقت جو بائیڈن کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ان کی اپنی پرفارمنس ہے، ان کے 4 سال کا ریکارڈ ہے دیکھا جائے، بلکہ پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ سفر کر رہی ہے ڈیو ٹو دا ویک فارن پالیسی آف امریکہ۔ امریکہ نے ایک ویکیوم کریٹ کیا ہے اور اس ویکیوم کو چائنا اور رشیا جلدی سے جلدی فل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر نظر دوڑائی جائے تو دنیا بالکل ایک تیسری جنگ کے کنارے پہ کھڑی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی اپنی تقریر کے اندر بار بار اس چیز کا کہا ہے کہ امریکہ اور پوری دنیا اس بائیڈن ایڈمنسٹریشن، یا در حقیقت کہا جائے بائیڈن اوباما ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو، وہ اس سب چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ اب اس پہ ریپلیسمنٹ کے بارے میں مختلف سٹیٹوں کے کینڈیڈیٹ جو ہیں، جو گورنر ہیں، وہ اس ریس میں جمپ کرنا چاہتے ہیں۔ اوباما صاحب نے، بلکہ کل کی خبر ہے کہ جو ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن ہونے جا رہا ہے، انہوں نے کہا ہے اس کو اوپن کیا جائے اور وہاں پہ ڈیبیٹ کی جائے اور نیا کینڈیڈیٹ لایا جائے۔ میرے در حقیقت لیگلی یہ پاسبل ہے، کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے، لیکن پولیٹیکلی دوسرے کینڈیڈیٹ کے لیے فیئر نہیں ہوگا، کیونکہ ایک پروسیس ہو چکا ہے، پرائمری ڈیبیٹس ہو چکی ہیں، نیا کینڈیڈیٹ لایا جائے قوم کے پاس اس کو چیک کرنے کے لیے،
उसको दोबारा प्रोसेस करने के लिए इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज दे आर इन डिक्लाइन। अमेरिका अपनी इस सदी के सबसे बड़े सियासी बहरान से गुजर रहा है और पूरी दुनिया उसको सफर कर रही है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान भी की बाज़गश्त वहाँ के आपके कांग्रेस में हुई और एक बहुत बड़े मार्जिन से। इससे पहले मैंने जिस तरह अर्ज किया कि बड़ा एक नॉन शैलेंट सा था, इनडिफरेंट था हमारे हवाले से। ये व्हाट नेसेसिटेटेड इट, हु वाज बिहाइंड दिस? उसमें मैं कुछ जो मैंने सबक सीखे हैं और मैं अर्ज करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग अवाम, उनको भी इसमें से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जो पहली चीज मैंने सीखी है वो रेजोल्यूशन 901 से, कि किस तरीके से एक पार्टी जो है पाकिस्तानी पार्टी, वो पाकिस्तान को लॉबी करने की बजाय एक फर्द वाहिद को लॉबी कर रहे हैं और कितना पैसा उस पर लगाया जा रहा है। दूसरा सबक ये सीखा है कि पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। 65 जलसे किए गए साइफर के बहाने के ऊपर, एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स के ऊपर वो जलसे किए गए। फिर आज वही पार्टी अमेरिका के कदमों में है। आज वही ईवान जो कि इस वक्त गाजा के बारे में भी रेजोल्यूशन पास कर रहा है, उनको असला देने के बारे में रेजोल्यूशन पास कर रहा है, वही आज पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में परेशान है। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि वो 2018 के इलेक्शन की भी फाइलें खुलवा लेते, लेकिन इस तरह पॉसिबल नहीं है। और तीसरा सबक जो मैंने सीखा है कि किस तरीके से कांग्रेसमैन, अमेरिकन कांग्रेसमैनों को खरीदा जा सकता है। ये 3 चीजें हैं। आज चौथा इसमें चीज ये है कि रेजोल्यूशन 901 नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, उसका पाकिस्तान या किसी दूसरी कंट्री के सेहत पे कोई असर नहीं है। अच्छा, मेरी एक इंटरजेक्शन है, छोटी सी इंटरजेक्शन है, यहाँ एक इंटरप्रिटेशन है, मुमकिन है गलत हो। एक ये भी है कि जो पाकिस्तान अब इतनी अपनी बुरी हालत में चाइना की तरफ देख रहा है, तो क्या ये भी एक लीवरेज के तौर पर किया गया है? बिकॉज अमेरिका, हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी से इतनी मोहब्बत नहीं थी। अभी कल की बात है, लैटिन अमेरिका, यहाँ देख लें मार्शल तारिक साहब। मैं इस पे एक अर्ज ये करना चाहूंगा कि हमारे आर्मी चीफ साहब का पिछला दौरा अमेरिका का बड़ा सक्सेसफुल था। स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप दे आर फाइन। अमेरिका जब से भारत से थोड़ा सा दूर हुआ है, उनको उस एरिया के अंदर जरूरत है। अफगानिस्तान के लेंस से जरूरत है, उन्हें ताइवान के लेंस से जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि स्टेट टू स्टेट देयर इज नो इशू। ये एक पॉलिटिकल स्टंट है मेरे। अच्छा, एक और सवाल ये बताइए, यहाँ पे एक तस्सुर ये भी है और ये भी तिफल तसल्ली कह लें दी जा रही है कि इन केस ट्रंप विन्स, जो कि अपेरेंटली लगता है कि अगर उनका कोई रास्ता रोका ना गया किसी ऐसे वैसे तरीके से, तो मे बी इट मे फेवर पीटीआई। ये तस्सुर दुरुस्त है या इसको वैसे ही बनाया जा रहा है? एब्सोल्युटली नॉट। इसमें यह करेक्शन करना चाहूंगा। मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा कि आपके पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान, जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उन्होंने पब्लिकली इस चीज को कहा है कि अमेरिका से फोन आएगा, फलां करेगा। इस तरह सुपर पावर्स इस तरह बिहेव नहीं करती, कंट्रीज इस तरह बिहेव नहीं करते। ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस होती है कंट्री के इंटरनल मैटर्स में। और मैं सिंस मैटर ऑफ फैक्ट आई एम स्टिल वर्किंग इन द कैंपेन, मैं अभी भी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ट्रैवल करता हूं। दिस इज नॉट हाउ a political structure, or this is not how the governments behave. अमेरिका के रिलेशनशिप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ है, किसी एक फर्द वाहिद के साथ रिलेशनशिप नहीं है। मैं इस तासर को बिल्कुल रद्द करूंगा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी। अच्छा तारिक साहब, एक और बात, एक जो ट्रंप को ले बैठा, पैलेस्टाइन भी ले बैठा और गजा भी ले बैठा, क्या पॉलिसी होगी जनाब ट्रंप साहब की इफ ही कम्स इनटू पावर? विल ही कीप ऑन सपोर्टिंग इजराइल? मैं इसमें सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन बार बार प्रेसिडेंट ट्रंप से किया गया मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। इस डिबेट के ऊपर भी उनका बयानिया ये था कि अगर मैं पावर में होता तो ये जंगें होनी ही नहीं थी, ना यूक्रेन की जंग होनी थी, ना गाजा की जंग होनी थी। उसकी वजह ये है, वो बयान करते हैं कि मेरा जो फॉल ऑफ काबुल हुआ है बाइडेन के इनके दौर में, उसका उनका स्टाइल डिफरेंट होना था। फॉल ऑफ काबुल की वजह से पुतिन ने इस वैक्यूम को फिल करने के लिए इसको अपॉर्चुनिटी लेकर उन्होंने यूक्रेन पे भी हमला किया और उसके बाद हमास ने भी इजराइल के ऊपर उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है। लेकिन आज इन्होंने अपनी डिबेट में भी कहा है, पहले भी कह चुके हैं कि वो चाहते थे कि इजराइल जल्द से जल्द अपना ऑपरेशन मुकम्मल करके वापस चला जाए और यही उनकी पॉलिसी है। और वो हमेशा इस चीज का अदा कर चुके हैं कि इफ ही कम्स इनटू द पावर विद इन फ्यू डेज, ये दुनिया की सारी जंगें खत्म करने की वो सलाहियत रखते हैं और कर सकते हैं। अच्छा तारिक साहब, एक और बड़ी अहम बात, अभी क्रीमिया पे आपका एक मशहूर बम है ATACM,
وہ کریمیا کی ایک ساحل پر جہاں لوگ میری میکنگ کر رہے تھے وہاں اوپر پھٹا مڈ ایئر اور اس میں 2 بچے بھی مر گئے، جس کے بعد جو ایک سٹیپ اپ کر دیا ہے ڈپلومیٹکلی، وار اوپن تو ڈکلیئر نہیں کی پیوٹن نے، مگر ناؤ دے ہیو میڈ دی ڈیسیژن. اس کے بعد پیونگ یانگ کا انہوں نے کیا دورہ اور ایران کو انہوں نے فلی عام کرنے اور پراکسیز کو جو ہے وہ، تو کیا ہم تیسری جنگ کے دھانے پہ ہیں یا یہ چھوٹی چھوٹی جو جنگیں ہیں انٹینسیفائی ہونے والی ہیں؟ دیکھیں جس طرح اس واقعے کی وجہ سے ایک میزائل جو ہے وہ دنیا کا نقشہ تبدیل کر سکتا ہے. آپ ماضی میں اگر دیکھیں تو دنیا کی فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار اسی طرح کی چیزوں سے شروع ہوئی تھی، لیکن آج امریکہ کی حالت یہ ہے کہ یہاں سے 100 میل کے فاصلے پر کیوبا میں رشین 4 شپ اور 1 اٹامک سب مرین لائیو ایکسرسائزز کر رہے ہیں، لیکن امریکہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کبوتر بلی کو دیکھ کر منہ دوسری سائڈ پہ کر لیتا ہے. ان کو اس وقت کنٹریز ان فری فال. امریکہ کا ہر شہر غازہ بن چکا ہے، کرائم انفیسٹڈ ہے. اور دوسری بات بتانا چاہوں گا، اگر آپ دیکھیں تو آج سے 6 مہینے پہلے چائنا کے بلون جو تھے وہ ہر شہر کے اوپر گھومتے پھر رہے تھے اور امریکن شہریوں نے ان کو بتایا تھا کہ بلون اوپر پھر رہے ہیں، لیکن they were careless. America is going through a major crisis, not politically, financially, administration wise, governing wise. So this is what is going on. اور میں افسوس سے یہ کہوں گا کہ we are، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اگلے دن فرمایا ہے کہ ڈیو ٹو جو بائیڈن we are very close to a third world war. اور اس طرح کی اگر ایک آدھا اور مسائل انہوں نے چلایا تو میں سمجھتا ہوں we will get into a huge big mess in the Middle East. طارق صاحب، بہت بڑی ایک ڈویژن لگتی ہے امریکی سماج میں، اور وہاں آپ گن لاز بھی جانتے ہیں. 36 کروڑ میری اطلاع کے مطابق لیگل وہاں پہ لوگوں کے پاس ویپنز ہیں چونکہ ان کا قانون ایسا ہے. تو کیا اگر جو بائیڈن صاحب کا غیر قانونی طور پر یا اور اس طرح کے ٹیکٹک سے رستہ روکنے کی کوشش کی گئی تو کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس چیز کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ ڈیبیٹ کی جا چکی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی اتنا زیادہ انریسٹ ہوگی. اس کی سب سے بڑی میں سپورٹنگ آرگومنٹ یہ دوں گا کہ 6 جنوری جس کو انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں کمپلیٹلی ڈرامہ ہے. اگلے دن ڈیبیٹ میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ پورٹلینڈ کے اندر واقعات ہوئے ہیں، بلیک لائیو میٹر اور انتیفا نے وائٹ ہاؤس کے اوپر اٹیک کیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا. لیکن اس کے ورسز 6 جنوری کو جو اٹھا کے اس کے اوپر 18 سال کی سزائیں جب لوگوں کو دی گئی ہیں، کوئی سڑکوں پہ باہر نہیں نکلا، کوئی احتجاج نہیں ہوا، کوئی انریسٹ نہیں ہوئی. میرے خیال میں اگر اس الیکشن کو بھی یہ رگ کرتے ہیں تو میرے خیال میں لوگ 2-3 ہفتے مہینے ڈیڑھ تک اس کو they will move forward. کیونکہ اس وقت امریکہ کے اندر بھی انفلیشن اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے انفلیشن مہنگائی سے ڈیل کر رہے ہیں. they have no clue what is going on in Washington DC. اچھا، ہمارے ایک سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے جناب محترم عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے کہا ہے جناب کہ پابندیاں بھی شاید اور اس طرح کی ایک اور قرارداد آ جائے اور پابندیاں بھی لگ، جس طرح وی آر گیون ٹو کائنڈ آف کانسپیریسی تھیریز. پاکستان اتنا اہم ہے ان کے لیے کہ ہمیں وہ کوئی اس طرح سے ہمیں سوچیں کہ ہم پابندیاں لگیں گی یا کچھ ایسا ہو رہا ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پابندیوں کی وجہ سے اگر دیکھا جا سکے تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی سب سے بڑی پابندی رشیا کے اوپر تھی اور ان کی وہ سینکشنز کام نہیں کی. آج رشیا دنیا کا امیر ترین کنٹری بن چکا ہے صرف امریکن سینکشنز کی وجہ سے. ایران کے اوپر سینکشنز ان کی کام نہیں کر رہی ہیں. تو در حقیقت یہ نئی پابندیاں لگانے کے قابل نہیں ہے امریکہ اس وقت. اور میں سمجھتا بھی نہیں کہ پاکستان ان کے اس طرح ریڈار پر ہے، اور وہ بھی پی ٹی آئی کے چند لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر کرائسس آ جائیں گے، امریکہ چل نہیں سکے گا. میں آپ کو یہ مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت امریکہ کو آپ کی ضرورت ہے. جب سے انڈیا کچھ ڈسٹنس پہ ہوا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس ریزولوشن 901 کی وجہ سے یا اس سے آگے جائے گا. اس کی وہ رات گئی بات گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ آر ڈوئنگ فائن. اور جب تک انڈیا پش نہیں کرتا امریکہ کو، میرا نہیں خیال کہ وہ سینکشنز کی طرف جائیں گے یا کسی اور میجر سٹیپ کی طرف جائیں گے جس سے پاکستان امریکہ ریلیشن شپ خراب. اچھا، یہ یوکرین والا معاملہ جو ہے اس پہ میں دوبارہ چاہوں گا آپ کیا اس کی ایسکیلیٹ کرنے کی ابھی تو ہے وقت، نومبر میں الیکشن ہونے ہیں اور جو بائیڈن از ہیل بینٹ اپون ان کو وہ اس کو پیسہ دے رہا ہے $60 بلین. تو یہ ایسکیلیٹ ہو سکتی ہے مزید جنگ آپ کے خیال میں؟ اس ڈیبیٹ کا تھوڑا سا حوالہ دینا چاہوں گا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے جب یہ کویسچن کیا گیا اگلے دن تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری جنگ یورپ کی ہے لیکن لڑ امریکہ رہا ہے. یورپ نے اس پہ $50 بلین دیا ہے، امریکہ $100 بلین سے زیادہ پیسے دے چکے ہیں.
प्रेसिडेंट यूलेंसी को उन्होंने कहा ही इज अ गुड सेल्समैन, जब भी यहां से आता है बिलियंस ऑफ डॉलर के थैले भर के ले जाता है, और वो पैसे ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि ये सारा अमेरिकन पैसा जो है वो दुबई और लंदन प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट हो रहा है, यूक्रेन के रास्ते वहां पहुंच रहा है। उसमें कुछ अमेरिकन भी इन्वॉल्व हैं जो किकबैक्स ले रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पुतिन साहब को पता है कि इस इलेक्शन से पहले जो कुछ उन्होंने करना है। उसके बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं तो सबसे बड़ा उनका डॉक्टर पिछले दौरे में था कि पिछले अपने दौर में था कि अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, तो पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। पेंटागन इस वक्त सीरियसली डिमोरलाइज्ड है, उनको पैसे देंगे, उनको आर्मामेंट्स देंगे, उससे फॉरेन पॉलिसी को भी विजिट करेंगे। और वो जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल, सबसे बड़ा डिफरेंस इन बिटवीन ओबामा, बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल। और ये जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है, इनको प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी पिछले 12 साल से जानते हैं। ये सीरिया में भी फेल हुए, ये मिडिल ईस्ट में भी फेल हुए, ये आज इजराइल में भी फेल हैं, ये रेड सी में भी फेल हैं, और आफ्टर फॉल ऑफ काबुल डी डॉलराइजेशन की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। सऊदी अरेबिया पेट्रो डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जा चुका है। सऊदी अरेबिया और ईरान जब सुलह करते हैं तो आज के दौर में वो बीजिंग जाके करते हैं, जो माजी में कैंप डेविड में हुआ। साहब, इट इज ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो एंड थैंक यू वेरी एनलाइटनिंग अस। एक कोटेशन पे प्रोग्राम बंद करता हूँ। अभी उन्होंने कहा कि यूक्रेन के पैसों से दुबई में प्रॉपर्टियाँ खरीदी जा रही हैं। किसी ने लेनिन से पूछा था कि वॉर इज टेरिबल, उसने कहा था यस इट इज़ टेरिबल बट टेरिबली प्रॉफिटेबल। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।